TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں مہرین امین۔ کینیڈین وزیر اعظم آئندہ ماہ اٹلی میں G7 سربراہی اجلاس، سوئٹزرلینڈ میں یوکرین امن سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ٹروڈو اٹلی میں G7 سربراہی اجلاس، سوئٹزرلینڈ میں یوکرین امن سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم اگلے ماہ اپولیا، اٹلی اور لاسرن، سوئٹزرلینڈ کا دورہ کریں گے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اگلے ماہ اٹلی میں G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سوئٹزرلینڈ میں یوکرین امن سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایک نیوز ریلیز میں کینیڈین وزیر اعظم کے دفتر کا کہنا ہے کہ G7 سربراہی اجلاس میں ٹروڈو کی توجہ جمہوریت کی اہمیت کو اجاگر کرنے، منصفانہ اقتصادی ترقی کو فروغ دینے اور غیر ملکی مداخلت کا مقابلہ کرنے پر ہوگی۔ ٹروڈو کے دفتر کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ہم منصبوں کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے اور اسرائیل، حماس اور روس یوکرین جنگوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ سوئٹزرلینڈ سربراہی اجلاس میں ٹروڈو سے توقع ہے کہ وہ یوکرین کے لیے کینیڈا کی حمایت کی توثیق کریں گے اور جنگی قیدیوں، غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے شہریوں اور غیر قانونی طور پر ملک بدر کیے گئے بچوں کی واپسی پر زور دیں گے۔ سوئس حکومت کا کہنا ہے کہ 70 ممالک نے تصدیق کی ہے کہ وہ اس سمٹ میں شرکت کریں گے، جس کا اہتمام یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی درخواست پر کیا گیا تھا۔ توقع ہے کہ ٹروڈو 15 اور 16 جون کو لاسرن، سوئٹزرلینڈ کا سفر کرنے سے پہلے 13 اور 15 جون تک اپولیا، اٹلی میں ہوں گے۔ اسرائیل حماس جنگ، ٹروڈو پر عوامی سطح پر ICC کے فیصلوں کی حمایت کرنے پر زور۔ کینیڈا کے سابق سیاست دانوں کا کینیڈین وزیر اعظم کو خط، ٹروڈو سے عدالت کے لیے حمایت کا بیان جاری کرنے کا مطالبہ۔ کینیڈا کے ممتاز سابق سیاست دانوں اور موجودہ ماہرین تعلیم کا ایک گروپ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے سینئر اسرائیلی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری کے امکان پر اپنا لہجہ بدلنے کا کہہ رہا ہے۔ ایک مشترکہ خط میں گروپ نے ٹروڈو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یہ تجویز کرنا بند کر دیں کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت حماس اور اسرائیل دونوں کے رہنماؤں کے خلاف الزامات کی درخواست کر کے غلط مساوات کا ارتکاب کر رہی ہے۔ سابق وزیر خارجہ لائیڈ ایکس ورتھی اور سابق اٹارنی جنرل ایلن براک ان درجنوں افراد میں شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹروڈو کے تبصرے عدالت کے لیے ان کی بیان کردہ حمایت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ بین الاقوامی انصاف کے لیے نسل پرستانہ، غیر انسانی اور امتیازی رویہ ہے جسے کینیڈا کسی بھی طرح برداشت نہیں کر سکتا۔ ICC کے چیف پروسیکیوٹر نے گزشتہ ہفتے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور ان کے وزیر دفاع کے ساتھ ساتھ حماس کے 3 سینئر رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری کی درخواست کی تھی۔ ٹروڈو نے خود اس درخواست پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن اس کے بجائے اس کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا، جسے انہوں نے اسرائیل کے جمہوری طور پر منتخب رہنماؤں اور خونخوار دہشت گردوں کے درمیان مساوات قرار دیا۔ مشترکہ خط پر 375 دستخط ہیں، جن میں کینیڈا کے سابق سفیروں، وکلاء اور کارکنوں کے بھی شامل ہیں جو چاہتے ہیں کہ ٹروڈو عدالت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا بیان جاری کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس میں گرفتاریوں سمیت کسی بھی درخواست کے ساتھ تعاون کرنے اور عدالت کے ججز کے خلاف دھمکیوں کی مذمت کرنے کا عہد شامل ہونا چاہیے۔ خط میں ٹروڈو سے عدالت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا بیان جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جس میں گرفتاریوں سمیت کسی بھی درخواست کے ساتھ تعاون کرنے اور عدالت کے اہلکاروں کے خلاف ذاتی پابندیوں کی دھمکیوں کی مذمت کرنے کا عہد بھی شامل ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ عدالت متحرک فریقوں کے اقدامات کا موازنہ کرنے کے بجائے بین الاقوامی قانون کی مشتبہ خلاف ورزیوں پر مبنی الزامات پر غور کرتی ہے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ اس وقت مضبوط تعاون ضروری ہے کیونکہ پروسیکیوٹر، ICC کا عملہ اور ایک ادارے کے طور پر ICC کو کافی سیاسی دباؤ، بے بنیاد اور اشتعال انگیز تنقید اور عدالت کی آزادی پر حملوں کا سامنا ہے۔ یہ واضح طور پر بین الاقوامی انصاف کے چیمپئنز کے لیے ڈگمگانے یا مبہم ہونے کا وقت نہیں ہے۔ کینیڈا کی اپوزیشن جماعت کنزرویٹو کے رہنما پیئر پالیور کا ہاؤسنگ بل ہاؤس آف کامنز میں مسترد ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کی اپوزیشن جماعت کنزرویٹو کے رہنما پیئر پالیور کا ہاؤسنگ بل ہاؤس آف کامنز میں مسترد ہو گیا، جس میں لبرلز، نیو ڈیموکریٹس اور بلاک کیوبیکوئس نے قانون سازی کے خلاف ووٹ دیا۔ پالیور نے ستمبر میں بل متعارف کرایا اور اسے ملک کے ہاؤسنگ بحران سے نمٹنے کے لیے قدامت پسندانہ منصوبہ قرار دیا۔ پالیور کی سستی رہائش پر توجہ نے رائے عامہ کے جائزوں میں ان کی پارٹی کی حمایت کو بڑھانے میں مدد کی ہے، جس سے کنزرویٹو کو لبرلز پر نمایاں برتری حاصل ہے۔ بل کی مرکزی تجویز یہ تھی کہ شہروں کو اپنے معمول کے بنیادی ڈھانچے کے اخراجات وصول کرنے کے لیے ہر سال گھروں کی تعمیر میں 15% اضافہ کرنا چاہیے۔ وہ شہر جو اس ہدف کو پورا کرنے میں ناکام رہے، انہیں ملنے والے وفاقی ڈالر میں کمی دیکھی جائے گی، جبکہ اس سے تجاوز کرنے والوں کو اضافی رقم مل جائے گی۔ دوسری بار پڑنے والے ووٹ میں بل کو 117 کے مقابلے میں 203 سے شکست دی گئی۔ چین کے صدر نے 4 عرب ممالک کے سربراہی اجلاس کا آغاز کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ
اسرائیل اور حماس جنگ پر بین الاقوامی امن کانفرنس کی اشد ضرورت ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے 4 عرب ممالک کی سربراہی اجلاس کا آغاز کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اسرائیل اور حماس جنگ پر بین الاقوامی امن کانفرنس کی اشد ضرورت ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے عرب ریاستوں پر زور دیا کہ وہ تجارت، توانائی، خلائی تحقیق اور صحت کی دیکھ بھال جیسے شعبوں میں تعاون اور اشتراک کو مزید مضبوط اور مستحکم کریں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق صدر شی جن پنگ نے چین عرب تعاون فورم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل حماس جنگ کی ہولناکی بڑھتی جا رہی ہے۔ صدر شی جن پنگ نے مطالبہ کیا کہ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے غزہ کی صورتحال پر بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے اور غزہ کے معاملے پر چین عرب ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ چین عرب سمٹ میں مصر کے صدر السیسی، متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد، بحرین کے بادشاہ حماد اور تیونس کے صدر قیس سعید نے شرکت کی۔ اس سمٹ میں چین کے بڑھتے ہوئے تجارتی تعلقات اور اسرائیل حماس جنگ سے متعلق سیکیورٹی خدشات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یاد رہے کہ چائنا عرب اسٹیٹس کوآپریشن فورم 2004 میں چین اور عرب ریاستوں کے درمیان باضابطہ مکالمے کے طریقہ کار کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردوان نے غزہ کے معاملے پر متحد ہونے کی اپیل کرتے ہوئے عالم اسلام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس پر کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں عالم اسلام سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ متفقہ فیصلے کے لیے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل صرف غزہ کے لیے خطرہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ بھارتی دارالحکومت میں ملکی تاریخ کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 52.3 سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ بھارتی دارالحکومت میں ملکی تاریخ کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 52.3 سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت کا سب سے گرم علاقہ ریاست راجستھان کا ریگستانی علاقہ پھلودی ہے، جہاں 2016 میں ملکی تاریخ کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا، جو کہ 51 ڈگری تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ یہ درجہ حرارت بدھ کو نئی دہلی کے مضافاتی علاقے منگیش پور میں ریکارڈ کیا گیا، جو توقع سے 12 ڈگری زائد ہے۔ انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دہلی میں 52.3 درجہ حرارت نے راجستھان کے 51 ڈگری سمیت سابقہ تمام قومی ریکارڈ کو توڑ دیا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ ان حالات میں ہر عمر کے افراد کو ہیٹ اسٹروک ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے، جبکہ زیادہ عمر اور کمزور لوگوں کو سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بیان میں امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ ملک کے شمال مغربی اور وسطی علاقوں میں گرمی کی لہر کل بروز جمعرات سے بتدریج کم ہونے لگے گی۔ خیال رہے کہ مئی 2022 میں دہلی کے کچھ حصوں میں درجہ حرارت 49.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا تھا، جو کہ اس تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت تھا۔ بھارت میں شدید گرمی، بارشوں اور فوگ کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی ہے، جس نے دنیا بھر کے درجہ حرارت کو متاثر کیا ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان مہرین امین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔